اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ سے اٹھائے جانے پر نہیں بلکہ صورت بدل جانے پر بات کروں گی، کیونکہ اٹھائے جانے کا مطلب ہے کہ میں یہاں ہوں اور اچانک میں وہاں آسمان پر ہوں گی۔ جیسے ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور بائبل کہتی کہ وہ نہیں رہا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ جی، اس بات کو سمجھ لیں کہ جب بھی آپ بائبل میں لفظ صورت بدلنا یا ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں تو یہاں موجزانہ طور پر تبدیل ہونے کی بات نہیں کہ آپ نے بٹن دبایا اور دوسرے لمحے آپ کچھ اور بن گئے۔ صورت بدلنے کا مطلب ہے کہ اندرونی لحاظ سے پورے طور پر تبدیل ہو جانا۔ خدا آتا ہے اور اپنے فضل سے ہم میں شاندار کام کرتا ہے، اور پھر بائبل کہتی کہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، اس کا انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ خود سے اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، آپ کتنا ہی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں، آپ کبھی بھی خود سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس معاملے میں ہم سب برابر ہیں۔ کوئی بھی بہت برا یا بہت اچھا نہیں ہے، ہم سب ایک ہی دروازے سے آ سکتے ہیں۔ دروازہ مسیح یسوع ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ وہیں رک جاتے ہیں اور وہ پاک روح کے ساتھ کام نہیں کرتے جو اپنی نئی پیدائش کے وقت ہم پاتے ہیں۔ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر وہ کام کرے جو ہمیں مفت بخشش کے طور پر ملے، اور ہماری جان کو پاک اور صاف کرے جو کہ ہمارے ذہن، قوت فیصلہ اور جذبات ہیں، تاکہ بالآخر ہمارے وسیلہ سے نیکی کے کام ظاہر ہوں، اور جو کچھ خدا نے ہم میں کیا ہے وہ کسی اور کے لیے گواہی اور برکت کا سبب ہو، تاکہ انہیں بادشاہی کا وارث بنا سکیں۔ آمین۔ بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات اگر ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم بدل سکتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں بدل سکتے۔ خیر، آپ کبھی نہیں بدل سکتے، یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ میں کچھ بتاتی ہوں، صرف ایک ہی شخصیت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور وہ ہے خدا۔ وہ ہر وقت یکساں ہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہ رہنے دیں جس سے آپ مایوس ہوں، چاہے وہ کوئی بدترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ترک نہ کریں، انہیں ہرگز نہ چھوڑیں، ان کے لیے مسلسل دعا کریں اور یقین رکھیں کہ خدا انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ آمین۔ میرا باپ جس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا 83 برس تک مسیح کو نجات دہندہ قبول نہ کر سکا۔ جی، 83 سال کا تھا جب بالآخر خدا نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ انہیں مسیح کے پاس ایک ذاتی رشتے میں لا سکوں۔ بہت دفعہ میں نے سوچا کہ آپ کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ میں نے ان کے لیے سارا دن دعا نہیں کی یا ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جب بھی وہ میرے ذہن میں آتے میں ان کے لیے دعا کرتی اور کوشش کرتی کہ انہیں مسیح کی محبت دکھاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتے بلکہ ان سب پہلوؤں میں بھی جن میں ممکن ہو یسوع کی محبت دکھاتے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا اپنے بچوں کے لیے ہمت نہ ہاریں، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے مایوس نہ ہوں۔ خیر، اب یہ بہت حوصلہ افزا بات تھی۔ خداوند میری مدد کر۔ ٹھیک ہے، پھر دہراتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہمت نہ ہاریں، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے مایوس نہ ہوں، اپنی ذات کے لیے بے دل نہ ہوں۔ او میرے خدا! کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک عورت میری کتاب کی تقریب رونمائی پر آئی اور میرے پاس آئی، اور آپ اس کو دیکھتے ہی بتا سکتے تھے کہ وہ کچھ مشکل حالات میں سے گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور اس نے امید سے ایک کتاب خریدی اور وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا؟ اس نے کہا، کیا یسوع
کیا یسوع کسی کو بھی شفا دے سکتا ہے چاہے ان کی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہو؟ اور میں نے کہا ہاں، اور اس نے کہا نہیں، میرا مطلب ہے کوئی بھی اور پھر کہا میرا مطلب ہے کچھ اسی طرح کی صورتحال جس میں سے آپ گزریں۔ خیر، چونکہ خدا نے میرے لیے ایسا کیا لہٰذا وہ کسی کے لیے بھی ایسا کرے گا۔ اور میں بتا سکتی ہوں کہ وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ یقین کرنے سے خوفزدہ تھی۔ شاید وہ اس پر یقین کرنا نہیں جانتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس اس پر یقین کرنے کا امکان بھی ہے۔ وہ کچھ اس صورتحال میں تھی جیسے کوئی کنارے پر کھڑا سوچ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، کیا میں چھلانگ لگاؤں گی اور یقین کروں گی کہ خدا میرے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ مفت ہے آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ جس پر چاہے ایمان رکھ سکتے ہیں، تو کیوں نہ خدا پر ایمان رکھا جائے؟ خیر، اگر میں یقین رکھوں کہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور وہ نہ ہوں، ہر وقت منفی سوچ کے ساتھ نہ جئیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یقین رکھیں کہ چیزیں بدلیں گی اور وہ بدل جائیں گی؟ ٹھیک ہے، آپ منفی ہونا چاہتے تو میں 1 منٹ کے لیے آپ کے ساتھ متفق ہو جاتی ہوں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ چیزیں بدلیں گی اور وہ نہیں بدلتی، تو آپ پھر بھی بہتر حالت میں ہیں، کیونکہ ایمان رکھنا آپ کو خوش رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ جیت ہی جیت ہے۔ در حقیقت آج رات کے پیغام کا موضوع ہے یقین کرنے کی جرت۔ یقین کرنے کی جرت۔ اگر آپ معاشی مشکلات کا شکار ہیں تو یقین کے ساتھ ایمان رکھنے کی جرت کریں کہ ایک دن آپ مکمل طور پر قرضے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کار ہوگی، آپ کے پاس گھر ہوگا جس کی قیمت ادا ہو چکی ہوگی، ایک ملازمت ہوگی جس سے آپ کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ اب ایک دم سے آپ کے حالات اس طرح نہیں بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے، میں نہیں جانتی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ وقت کام کرنا پڑے، میں نہیں جانتی۔ شاید آپ کو کچھ چیزوں میں بچت کرنا پڑے۔ آج میں نے پیغام کچھ جلدی شروع کیا تھا، میں اس وقت تک سناؤں گی جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ سامنے والی قطار میں خوش مزاج خاتون ہیں۔ آج رات ہمارا وقت اچھا گزرے گا اور ٹی وی دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے۔ سوچیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور آپ خدا سے کیا توقع کرتے ہیں؟ خیر، میں نہیں جانتی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ کچھ کرے گا۔ یہ امید نہیں ہے۔ یقیناً اگر امید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ میں کیوں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ امید سے بھرے رہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس امید نہیں تو ایمان بھی نہیں، کیونکہ امید مثبت توقعات کا نام ہے۔ لہٰذا اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا رویہ منفی ہوتا ہے اور ہمارے الفاظ بھی منفی ہوتے ہیں۔ خیر، میں خدا پر بھروسہ رکھ رہی ہوں۔ اچھا، تو مسکرائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں جانتی ہوں زندگی مشکل اور مسائل حقیقی ہیں، تو کبھی بھی وہاں بیٹھے یہ سوچنے کی جرت نہ کریں کہ میں اس سے نہیں گزروں گی، کیونکہ میں منادی کے دوران بہت دفعہ ان چیزوں میں سے گزری ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے خیال میں کیا ابلیس آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو پیغام میں آپ کو سنا رہی ہوں مجھے خود پر بھی اسے لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیشہ میرے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے کہ یہ آسان نہیں، تو بھی جواب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی چیز نہیں آ جاتی، آگے چل کر یہ طویل عرصے تک اور بہتر کام کرتی ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے کہ آپ توجہ دیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں کہ اگر مثبت رویہ اپنائیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے؟ اب چرچ میں جا کر آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں کہ اگر آپ شکایت نہ کریں تو آپ کو زیادہ مدد مل سکتی ہے؟ جی، میں خود بھی اس پر کام کر رہی ہوں۔
خدا ہماری زندگی میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ کچھ حیرت انگیز حوالے یہاں دیکھیں گے۔ ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے، لیکن وہ لا تبدیل ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا، لیکن وہ ہمیشہ چیزوں اور لوگوں کو بدلتا ہے۔ آمین۔ اور عام طور پر جب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں کر رہا، وہی وقت ہے جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک آپ پیش رفت دیکھتے ہیں اور آپ کہیں گے اوہ یہ تو خدا تھا۔ خیر کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بچوں کے لیے میز پر تازہ بیک کیا ہوا کیک رکھتے ہیں تو بچے جب اسے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کافی دیر پہلے سے اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کے سارے اجزاء لانے پڑتے ہیں، آپ کو اسے بیک کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خدا بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ ایک اور چیز جس کے لیے میں ہر کانفرنس میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرتی ہوں کہ لوگ کیا کریں، وہ یہ ہے کہ جب بھی شک آپ کے خلاف سر اٹھائے اور آپ بدترین احساسات کا شکار ہوں، اس وقت اپنا منہ کھولیں اور بلند آواز سے کہیں اس وقت خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں افسیوں 3:20، آپ اس حوالے سے واقف ہوں گے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کیا آپ یہ ایمان رکھنے کی دلیری کے لیے تیار ہیں؟ ہال میں اس طرف بیٹھے ہوئے آدھے لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ دلیر لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ ایمان رکھنے کی دلیری کے لیے تیار ہیں؟ اور ہال کے چاروں کونوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ جرات رکھتے ہیں کہ ایمان رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا مطلب اپنے دل میں کچھ باتوں کا یقین کرنا اور اس طرح ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ آپ کے ذہن کا جھکاؤ اس طرف ہے، جھکاؤ 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 جھکاؤ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے میرے دماغ نے چیخ چیخ کر مجھ سے کہا کہ تم بے وقوف ہو۔ خدا کا کلام ایسے نایاب لوگوں سے بھرا ہے جو کشتی سے باہر نکلے اور یقین کرنے کی جرات کی۔ آئیے ایک لمحے کے لیے پطرس کے متعلق سوچیں، جس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ مسیح کا انکار کیا، وہ بھی یسوع کی زمینی زندگی کی مشکل ترین رات میں، جب اسے اپنے دوستوں کی اشد ترین ضرورت تھی۔ اس وقت پطرس نے 3 بار اس کا انکار کیا، لیکن کیا آپ جانتے کہ پطرس نے کیا جرات کی؟ اس نے یہ یقین کرنے کی جرات کی کہ وہ اس گناہ سے بحال ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور خدا اسے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ میری بات نہیں سن رہے۔ دیکھا، اس نے ایمان رکھنے کی جرات کی کہ خدا دوسرا اور تیسرا موقع دینے والا خدا ہے۔ وہ بار بار ایسا ہی کرتا ہے۔ جانتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو سراہتی ہوں جو حقیقتاً ایک سے زیادہ دفعہ جو بہت ہی سنگین اور بھیانک غلطیاں کر جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے رہتے کہ میرے لیے بہت دیر ہو گئی ہے، خدا میرے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتا، خدا اب میرے ذریعے سے کچھ نہیں کر سکتا، اب میرے لیے خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بھی ایسی حالت میں، تو آج رات میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں گی، اور ان کی بھی جو گھر بیٹھے ہیں یا اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی زندگی بے حد بگاڑ کا شکار ہے میرا مطلب ہے واقعی شدید بگاڑ، آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتی اسے الفاظ میں کیسے بیان کروں، لیکن خدا کے بازو ابھی بھی آپ کے لیے پھیلے ہیں، وہ ابھی بھی آپ سے پیار کرتا ہے، اور ہاں، آپ بھی بحال ہو سکتے ہیں اور اپنے بگاڑ کو اپنا پیغام بننے دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک زندہ گواہی سے بڑھ کر بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، اور ایک ایسے شخص کی گواہی جو در حقیقت میں
ان حالات میں سے گزر کر نکل کر آیا ہوں. آمین. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ عزیز یوحنا نے مجھے بتایا کہ میں اپنے گناہ سے مڑ سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے بہت مشکل پیش آئے کیونکہ وہ ایک اچھا شخص تھا. یہ وہ شاگرد تھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. یہ بات اس نے اپنی کتاب میں کئی مرتبہ خود کہی. ٹھیک ہے، یہ الگ پیغام ہے، برا نہ منائیے گا. لیکن میں پطرس کا یقین کر سکتی تھی. اگر اب پطرس مجھ سے کہتا جوائس چاہے تم نے کچھ بھی کیا ہو تم لوٹ سکتی ہو اور پھر بھی خدا تمہیں استعمال کر سکتا ہے، میں پطرس کا یقین کر سکتی ہوں کیونکہ پطرس نے اس کا تجربہ کیا تھا اور اس میں سے گزرا تھا. آمین. ایمان رکھنے کی جرت کریں. سب کہیں میرے لیے دیر نہیں ہوئی. اس نے یقین کیا اور ماضی کو بھلا کر وہ آگے بڑھا. اور آج رات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں جسے خدا معاف نہ کر سکے. اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جس کا مرکز 5 باب میں ذکر ہے کہ جس کا خون کا مسئلہ تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اسے خون جاری رہتا تھا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب اپنے علاج پر خرچ کر چکی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اب میں سوچتی ہوں کہ کافی حوصلہ شکنی کی بات ہے، لیکن اس نے یسوع کے بارے میں سنا. ہو سکتا ہے کہ آج رات کوئی آپ کو ساتھ لایا ہو اور اب آپ یسوع کے بارے میں سن رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھی طور پر ٹی وی پر یہ پیغام دیکھ رہے ہیں. اب آپ یسوع کے بارے میں سن رہے ہیں. اس نے بھی یسوع کے بارے میں سنا کہ وہ قریبی شہر میں ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع کے ارد گرد جمع لوگوں کی بڑی بھیڑ میں وہ بڑھتی ہوئی وہ آگے آئی تھی. بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ یسوع کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اب یہ عورت اس مجمع میں سے کیسے نکلے گی؟ اس نے ہمت نہ ہاری اور جیسے ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، مجھے بہت پسند ہے، وہ خود سے کہتی رہی اگر میں اس کی پوشاک کا کونا ہی چھو لوں گی تو میں جانتی ہوں کہ میں شفا پا لوں گی. کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کونا ہی چھو لوں گی تو میں جانتی ہوں کہ میں شفا پا لوں گی. اب جلد ہی یہاں نہ صرف اسے جسمانی بلکہ جذباتی شفا، روحانی شفا اور ذہنی شفا بھی، تعلق کی شفا بھی. میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں ہمیں دکھ ملا ہو اور خدا شفا نہ دے سکے. جب ہم شفا کے متعلق بات کر رہے ہیں تو میں شفا کے لیے دعا کروں گی. پرستش کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ آج رات خدا ان لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے جنہیں مائیگرین کا سر درد ہے. میں نے سوچا تھا لیکن بھول گئی. میں بھولی نہیں تھی. خدا کا شکر ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں انتظار کروں تاکہ ٹی وی دیکھنے والے بھی شامل ہو سکیں. لہٰذا اگر آپ مائیگرین کے درد میں مبتلا ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آج شام میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اگر آپ کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یقین کرنے کی جرت کریں. آپ کہیں گے میں ہر قسم کی دوا استعمال کر چکی ہوں، میں نے وہ سب کیا ہے. میرا مطلب ہے میں وہ سب کچھ کر چکی ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر سکا. خیر، میں آپ کو بتاؤں گی، جب باقی سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تو یسوع کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ہزاروں مرتبہ دعا ہوئی ہو، لیکن میں ایک بار پھر آپ کے لیے دعا کروں گی. آمین. اور پھر ہم مل کر یقین کرنے کی جرت کریں گے کہ آپ شفا پا سکتے ہیں. آج شام کچھ لوگ موجود ہیں جو اس مرض کا شکار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب مائیگرین کا درد ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی کام کرتے رہنا سیکھ جاتے ہیں. میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے 10 سال تک اس کا سامنا کیا، جو آپ کے سر کے ایک حصے میں زیادہ رہتی ہے. لہٰذا ہم خدا پر ایمان رکھیں گے. اے باپ، آج رات میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو آج بھی میرا شافی ہے. اے یسوع، تو نے نہ صرف ہمارے گناہ اٹھائے بلکہ ہماری بیماریاں بھی اٹھا لی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی چیز کے عادی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفا پانے کے لیے وہ کسی سے دعا کروانے کے بھی عادی نہ ہو. لیکن یسوع، تیرے نام میں ہم مائیگرین، آدھے سر کے درد پر اور ہر طرح کے سر درد پر اختیار رکھتے ہیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت یہ درد ان لوگوں کے بدنوں کو چھوڑ جائے اور وہ آدھے سر کے اس درد کے ہاتھوں مزید تکلیف نہ سہیں. آمین. یسوع کے نام میں شفا پائیں. آمین. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا خط لکھیں یا ای میل کریں اور بتائیں کہ میں نے اپنی شفا پا لی ہے. میں انتہائی پرجوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی، اور پھر ضرور یہ بات کسی دوسرے کو بتائیں. آمین.
اور اگلی بار اگر آپ پھر سے اس مائیگرین کے درد کی علامت دیکھیں تو صرف یہ کہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ اس وقت خدا میرے بدن میں کام کر رہا ہے. آمین. یاد رکھیں بعض اوقات اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں، شفا میں کچھ وقت لگتا ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو ترک نہ کریں. جو کچھ اس کے پاس تھا 12 سال میں وہ سب خرچ کر دیا ایمان رکھنے کی جرت کی کہ وہ ابھی بھی شفا پا سکتی ہے. خدا کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں. خدا کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں. یوحنا 11:40 میرا پسندیدہ حوالہ ہے. یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور یوحنا 11:40 میں وہ کہتا ہے اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. کس قدر سادہ سی بات ہے، صرف ایمان لا اور تو خدا کا جلال دیکھے گی. آپ کو بھی کسی چیز پر ایمان رکھنا ہے. یہ خدا سے مدد مانگنا بھی ہو سکتا ہے. آمین. ٹھیک ہے، اپنی توقعات کے درجے کو بڑھائیں. اب پہلے سے زیادہ خدا سے توقع کریں. کوئی کہے گا لیکن اگر مجھے مایوسی ہوئی تو؟ خیر، بائبل میں خدا فرماتا ہے اس پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی نہ تو مایوس ہوگا اور نہ ہی شرمندہ ہوگا. میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو کچھ چاہیں گے وہ ہر وقت آپ کو مل جائے گا. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کچھ عارضی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بالآخر جب آپ واپس مڑ کر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا آپ جانتے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا. میرا مطلب کہ میں نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں انتہائی مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن آج رات یہاں کھڑے ہو کر یقیناً میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے میری زندگی کے 40 برسوں میں میں 1 اونس جتنا بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئی. آمین. چاہے یہ سال کتنے بھی مشکل ترین رہے ہوں تو بھی یہ بہترین پیشکش ہے جو ہمیں مل سکتی ہے. آمین. یرمیہ 29:11 بیان کرتی ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. اب کہیں میرے لیے خدا کا منصوبہ بہترین ہے. لہٰذا آج رات میں آپ سے کہوں گی کہ یقین کرنے کی جرت کریں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں جسے خدا تبدیل نہ کر سکے. وہ یہ سب ایک ہی رات میں نہیں کرے گا، لیکن وہ کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو بہت اچھا ہے. میں یہاں انجیل کی منادی کر رہی ہوں، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہی. اور میرا ایمان ہے کہ سچائی یہی ہے کہ جب ہم یسوع کے ساتھ بندھ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے بدترین دن بھی آپ کے بہترین دن سے بہتر ہوں گے. کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے. جب آپ کے پاس خدا ہوگا، چاہے آپ کیسے ہی حالات میں سے گزریں، آپ اکیلے ان میں سے نہیں گزریں گے. اور یہ وہ بہترین بات ہے جو ہمارے پاس ہے. لہٰذا یہ اس لیے بھی بے حد اہم ہے کہ ہم بھلائی کی توقع کرنے میں جارحانہ رویہ رکھیں. امید کے متعلق جو بات مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پر امید نظر آنے کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. آپ ہر دن پر امید ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب میں یہ کہوں گی میں اپنے ساتھ کچھ اچھا ہونے کی توقع کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا بھلا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ بھلے ہیں، بلکہ خدا بھلا ہے. لیکن یہی نہ رک جائیں، یہ بھی کہیں کہ میں توقع کر رہی ہوں کہ آج میرے وسیلے سے کچھ اچھا ہوگا. کیونکہ میں صرف برکت لینا ہی نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہونا چاہتی ہوں. کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ دینے والا لینے والے سے مبارک ہے. بعض اوقات آپ کو یہ یقین کرنے میں مشکل پیش آتی کہ خدا وہ ناممکن چیز بھی کر سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے کہ خدا آپ کے لیے کرے. آپ جانتے کہ ہم سب کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے خیال میں واقعی ناممکن ہے، لیکن در حقیقت اگر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے لیے بھی ممکن نہیں. خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے. لہٰذا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ چاہے آپ نہ اسے دیکھ سکیں یا محسوس نہ کر سکیں، لیکن خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی کا وقت ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ ایسی شخصیت ہیں جو حقیقتاً تبدیلی کو پسند نہیں کرتے.